اہل بیت وہ ہیں جن کی شان خود قرآن بیان فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ عز و جل اے محبوب آپ کے اہل بیت اطہار سے تمام نجاستیں اور تمام ناپاکیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اور جب رب چاہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہر ناپاکی کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے دور فرما دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عظمت آل نبی بولنا جان، عظمت آل نبی بولنا جانا۔ قرآن عظمت اہل بیت بیان فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، عظمت آل نبی بولنا جانا لوگو، عظمت آل نبی بولنا۔ اور آؤ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان اہل بیت اطہار کیسے بیان کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، صاحب روح البیان فرماتے ہیں، وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا، جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہوا مرا تو سمجھ لیجئے ایمان پر موت نصیب ہو گئی۔ جو چاہتا ہے اسے ایمان پر موت آئے جھوم جھوم کر پڑے گا، عظمت آل نبی بولنا لوگو، عظمت آل نبی بولنا۔ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ شہیدا، جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہوا گیا اس طرح ہے جیسے شہادت کی موت مرا۔ جو شہادت کی موت مرنا چاہتا ہے مل کر پڑھے گا، عظمت آل نبی بولنا۔ اگر بات کی جائے حسنین کریمین کی، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ بے شک حسن اور حسین میرے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مشکل کشالی کا دلارا ہے، مشکل کشالی کا دلارا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، مومن کا سر بلند ہے کافر کے سامنے، مومن کا سر بلند ہے ظالم کے سامنے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔
اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم بلکہ ہر مومن اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے اور مودت رکھتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے اور میرے غمخوار آقا کو جیسے ہی خبر پہنچی، سرکار بھی اپنی لخت جگر نور نظر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے امام علی مقام کو یوں گود میں اٹھایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنی زبان مبارک سے امام حسین کو گھٹی دی، اور سرکار نے خود امام علی مقام کے کان میں آذان پڑھی۔ آذان پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا میں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو سب نبیوں کا سردار ہوں، تمام صحابہ میرے خادم ہیں، میں نے کبھی مسجد میں آذان نہیں دی، میں نے کبھی نماز کے لیے آذان نہیں پڑھی، اس لیے کہ اگر نبی آذان پڑھے اور امتی آئے نہ تو پھر وہ امتی رہتا نہیں، امت کی سہولت کے لیے میں نے نہیں آذان پڑھی۔ لیکن اے میرے پیارے نواسے، میں نے تیرے کان میں آذان پڑھی ہے، میری پڑھی ہوئی آذان کی لاج رکھنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ننھی ننھی آنکھیں کھولیں، سرکار کو دیکھ کر مسکرائے، گویا کہ عرض کر رہے ہیں، نانا جان اس آذان پر ایسی نماز پڑھوں گا، لوگ تو نماز پڑھتے ہیں کارپیٹ قالینوں پر، اے سی والی ٹھنڈی مسجدوں میں، گرمیوں میں سرد پانی، سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈی مسجد، سردیوں میں گرم مسجد، لیکن میں ایسی نماز پڑھوں گا نہ وہاں اے سی ہوگا، نہ ٹھنڈے گرم والا معاملہ ہوگا، ایسا سجدہ کروں گا، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ اپنا سجدہ پیش کریں گے، اولیاء صالحین اپنا سجدہ پیش کریں گے، تبع تابعین اور تابعین اپنا سجدہ پیش کریں گے، پر حشر والے دن تیرے نواسے کے سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ ایسی نماز پڑھوں گا، ایسا سجدہ دوں گا کہ حسین سجدے میں ہوگا سر کٹ جائے گا، حسین سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، دشمن اٹھائے گا، اور اس سر کو جب نیزے پہ رکھے گا تو نیزے پہ بھی سر حسین سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، ایسا اس سجدے کا مول ڈالوں گا۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور جب پھر یہ وقت آیا، لاج رکھنے کا وقت آیا، وہ ٹائم آیا، یزید تخت نشین ہوا۔ یزید نے مدینہ پاک میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے ووٹ چاہیے تمہارا۔ عبداللہ بن زبیر کا ووٹ ملتا ہے تو مکہ والے جو کیا فقی تھے وہ سارے ووٹ دے دیں گے، اور امام علی مقام کا ووٹ ملتا ہے تو ظاہر ہے ساری دنیا ہی ووٹ دے دے گی، تو مجھے تمہارا ووٹ چاہیے۔ امام علی مقام نے انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں، یہ وہ حسین ہے جس نے ابوبکر صدیق کو ووٹ دیا، عمر فاروق کو تو ووٹ دیا، عثمان غنی کو بھی ووٹ دیا، علی المرتضیٰ کو بھی ووٹ دیا، کاتب وحی امیر معاویہ کو بھی ووٹ دیا، لیکن یہ ووٹ کبھی یزید کو نہیں جا سکتا، چونکہ وہ تھے جنہوں نے میرے نانے کے دین کو سر بلند کیا ہے۔
حسین کا ووٹ صرف ان کے لیے ہے جو میرے نانے کے دین کو سر بلند کریں گے، اس کا پرچم سر بلند کریں گے۔ جو میرے نانے کے دین کا ہی دشمن ہو جائے اسے حسین ووٹ دے سکتا، اسے حسین ووٹ دے سکتا۔ اب یزید یہ کہتا ہے، دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ ظالم جابر حکمران ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حسین سوچ لو، طاقت میرے پاس ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر طاقت تیرے پاس ہے تو علی کی شجاعت میرے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے حسین جبر میرے پاس ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، فاطمہ کا صبر میرے پاس ہے۔ حسین سرداری میرے پاس ہے، فرمایا یہ دنیا کی بات ہے، جنت کی سرداری میرے پاس ہے۔ حسین سوچ لو، امام علی مقام نے فرمایا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تجھے ووٹ دے دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ حسین پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، فرمایا ہاں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو حسین کو توڑنا چاہتا ہے، نہ کبھی حسین ٹوٹا ہے نہ کبھی حسینی ٹوٹا ہے۔ تو اپنا زور لگا کر دیکھ اور حسین کے صبر کو دیکھ، حسین کے عزم کو دیکھ، تو حسین کو توڑ سکتا نہیں۔ یزید نے کہا حسین، دھمکی لگا کے دیکھا بات نہیں بنی۔ اس نے کہا اے امام علی مقام، دیکھیں نا دنیا کی سب سے بڑی گدی آپ کے پاس ہے، مسجد نبوی شریف کی گدی، سرکار کی گدی، اس سے بڑی گدی کوئی نہیں اور آپ سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ سب سے بڑا ممبر آپ کے پاس ہے، مسجد نبوی کا ممبر آپ کے پاس ہے، اس سے بڑا ممبر نہیں ہے، آپ سے بڑا خطیب اور عالم کوئی نہیں۔ آپ اپنے دین کی خدمت جاری رکھیں، آپ اپنی گدی نشینی تویز دھاگا جاری رکھیں، میں نذرانہ اور بڑھا دوں گا، ڈبل ٹرپل کر دوں گا، لیکن بس ووٹ مجھے دینا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا میں نے پہلے بھی کہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا، حسین بکنے والا نہیں ہے، اگر حسین جھکا نہیں ہے تو حسین بکے گا بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں مسجد میں سیاست کی باتیں مولوی صاحب کرتے ہیں، ہم انہیں یہ کہتے ہیں ہم تو امام علی مقام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ آپ یزید کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مسجد میں حسینی باتیں نہ ہوں؟ حسین پر رونا ہی کافی نہیں ہے، حسین کے مقصد کو بیان کرنا اور پا لینا یہ ضروری ہے۔ حسین کا مقصد کیا تھا اس پہ چلنا ضروری ہے۔ خیر، یزید اور امام علی مقام کا یہ مطالبہ ہوا، مکالمہ ہوا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار فرما دیا۔ اب جب اس کا ٹائم آیا، یزید سختیاں برتنا چاہتا تھا، حضرت عثمان غنی کے پوتے ہیں ان کو بھیجا، امام علی مقام نے انکار فرما دیا۔ انہوں نے کہا پھر حسین یا بیعت کرو یا سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقائے کار کے ساتھ مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ یہ مدینہ پاک میں آپ سے بیعت لینا چاہتا ہے، مکہ پاک تو امن والا شہر ہے، وہاں یہ خون خرابہ نہیں کرے گا، یہاں یزید کا پتہ نہیں ہے، تو ہم مشورہ یہ کرتے ہیں یا طے یہ پایا کہ ہم مکہ پاک چلے جاتے ہیں، اہل بیت اطہار، شاید وہاں یہ مطالبہ نہ کرے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مطالبے کو قبول کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑنے کا پروگرام بنا لیا۔ یہ وہ مدینہ ہے جو دارالقرار ہے، یہ وہ مدینہ ہے جو سدا بہار ہے، یہ وہ مدینہ ہے جو مسکن رسول ہے، یہ وہ مدینہ ہے جہاں تربت زہرا بطول ہے، یہ وہ مدینہ ہے جو فرشتوں کی جائے نزول ہے، یہ وہ مدینہ ہے جہاں جانے کے لیے مومنوں کے دل ترستے ہیں، یہ وہ مدینہ ہے جہاں ہر وقت رحمت کے بادل برستے ہیں۔
یہ وہ مدینہ پاک ہے جو پوری دھرتی کا مدینہ ہے، یہ وہ مدینہ پاک ہے۔ اس کو چھوڑنا کوئی پوچھے اس حاجی سے جو محبت کرنے والا ہو سرکار سے کہ جب حج پر جاتے ہیں تو اس کے بعد جب مدینہ سے جدائی ہوتی ہے تو کتنی مشکل ہے۔ اور سلام ہے امام عالی مقام کو جنہوں نے دین کی خاطر مدینہ پاک کو چھوڑنے کا پروگرام بنایا، چونکہ یہ وہ مدینہ ہے کہ بہت ہے دلکشی روضہ انور کی فضاؤں میں، نظر انوار آتے ہیں مدینے کی ہواؤں میں۔ مدینے کی ہوا ایسی ہے جہاں نور نظر آتے ہیں، اس کو چھوڑنا کوئی اتنا آسان تھوڑا ہے، لیکن امام عالی مقام نے چھوڑنے کا پروگرام بنایا۔ سب سے پہلا عمل کیا کیا؟ اپنی والدہ محترمہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی تربت پر حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا مقصد اچھا ہو تو اس مقصد پر سفر کرنے سے پہلے مزارات پر حاضری دینا یہ حضرت امام عالی مقام کی سنت ہے۔ ہماری جتنی مذہبی جماعتیں یہ داتا علی حجویری کے مزار سے اپنا آغاز کرتی ہیں کسی بھی مارچ کا، کسی بھی چیز کا، تو صرف یہ ان سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ خیر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے روضہ پاک پر پہنچے اور جا کر عرض کرتے ہیں، خود کو تیری تربت سے مشکل ہے جدا کرنا، تیرے پاس میں آیا ہوں چلتا ہوں دعا کرنا، میری منزل کٹھن ہے اور مسافر بے وطن ہوں میں، لیکن دین محمد سے لازم ہے وفا کرنا، امی جان میں جا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تربت زہرا پر حاضری دینے کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا آپ کے اور میرے غمخوار آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں، سلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا، اٹھو نانا جی دیکھو آپ کا اپنا حسین آیا، یہ کہہ کر سوئے مکہ چل دیا وہ سید علی، غرض آل محمد سے مدینہ ہو گیا خالی۔ امام علی مقام کو جب ذرا نیند کا غلبہ دربار مصطفیٰ پر ہوا، آپ نے خواب میں دیکھا، امام علی مقام کے خواب میں سرکار دو عالم تشریف لائے، امام حسین کی گود کو اپنے ران پر رکھا اور رکھ کر آہستہ آہستہ بالوں کو سہلاتے ہیں۔ امام علی مقام سے فرمایا، پریشان نہیں ہونا، بہت جلد اے امام علی مقام تم ہم سے آ کر ملو گے۔ امام علی مقام نے عرض کی، حضور اگر ملنا ہی ہے تو جلدی کیوں نہیں بلا لیتے؟ سرکار نے فرمایا، حسین تیرا عہدہ بہت بڑا ہے، تجھے جنت میں جوانوں کی سرداری ملنی ہے، جب کوئی عہدہ بڑا ملتا ہے اس کے لیے امتحان بھی بڑا دینا پڑتا ہے، بہت بڑا امتحان ہوگا، لیکن جھکنا نہیں ہے، بکنا نہیں ہے، امتحان مکمل کر کے آؤ، جنت کی سرداری میں عطا فرماؤں گا۔ فرمایا جنت کی سرداری ملنی ہے، اس لیے آؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے جانا ہوگا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینا ہوگی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے تشریف لائے، گھر آئے، سامان وغیرہ پیک کیا، اونٹوں پر سامان رکھا جا رہا ہے۔ مدینہ پاک کے لوگ آ گئے، حسین ہم نہیں جانے دیں گے، جوان علی اکبر کو مس کریں گے،
بچے علی اصغر سے کیسے جدا رہیں گے، حسین ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ چونکہ سب سے زیادہ خوشی مدینہ پاک میں اس دن منائی گئی جب سرکار ہجرت فرما کر تشریف لائے، اور آج مدینہ میں سب سے بڑا غم منایا جا رہا ہے چونکہ اہل بیت اطہار مدینہ چھوڑ کر جا رہے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر۔ اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جاوے بھاویں جھوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا، عمل درآمد کا وقت آیا، اب صورتحال مدینہ پاک کے در و دیوار رو رہے ہیں، مسجد نبوی اپنے امام کے جانے پہ غم زدہ ہے، ممبر مسجد نبوی اپنے خطیب کے جانے پر غم زدہ ہے، اسی طرح مدینہ کے در و دیوار رو رہے ہیں، بلکہ مدینہ میں صورتحال یہ ہے، مدینہ سے ماہ مدن جا رہا ہے، حرم سے یہ ماہ حرم جا رہا ہے، بہاروں نے رو کر کہا ہے کیوں کر یہ سارے کا سارا چمن جا رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں ایسے ہی نہیں جا رہا، بلکہ مصیبت سے پنجہ لڑانے کی خاطر، جفاؤں کا ہر تیر کھانے کی خاطر، مدینے سے نکلا نبی کا نواسا، شہادت کا گلشن سجانے کی خاطر۔